نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، وانی فضلتکم، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دے رکھی تھی، علی العالمین، جہان بھر کے لوگوں پر، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا، ولا یقبل منہا عدل، اور کسی سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور کسی کی سفارش اور شفاعت فائدہ نہیں دے گی، ولا هم ینصرون، اور کسی کا کوئی مددگار یا مدد کرنے والا نہیں ہوگا، مدد نہیں کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب آزمایا اللہ تعالی نے، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے پروردگار نے، بکلمات، چند باتوں میں، فاتمہن، پس انہوں نے ان آزمائشی باتوں کو کامل کر دکھایا، مکمل کر دکھایا۔ قال، تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، ومن ذریتی، کہ میرے ساتھ ساتھ آپ میری اولاد کو بھی امام بنا دینا، میرے ساتھ ساتھ میری اولاد کو بھی امام بنا دینا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کو شامل نہیں ہوگا، ظالم جو ہوں گے، گناہگار، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، ان کو میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ معزز سامعین، آج کے اس درس میں صرف یہ جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 3 آیتیں، انہی کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، جو پہلی آیت طیبہ ہم نے پڑھی ہے، یہ آیت مبارکہ دوسری دفعہ یہاں پہ آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی یہ آیت مبارکہ گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کی 40 خامیاں، خرابیاں، سرکشیاں، بغاوتیں، ان کے جرائم پیچھے بیان کیے ہیں۔ 40 ان کے گناہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے گنوائے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے جرائم تھے۔ ان بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے سامنے اس لیے بیان کیا کہ ان جرائم کی وجہ سے ان کے خصائل، ان کی عادات وہ بگڑ گئی تھیں، ان کے اخلاق بگڑ گئے تھے۔ اگر یہ اخلاق تم نے سدھارنے ہیں، اخلاق کی عمدگی تمہیں چاہیے، تمہیں عادات کی نفاست چاہیے، تمہیں اللہ کا قرب چاہیے، تو خاص طور پہ ان جرائم سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اور ان جرائم میں کیا تھا؟ ان کی بدعہدیاں، ان کی بدعمالیاں، انبیاء سے سرکشی، انبیاء کی نافرمانی، انبیاء کی عزت اور ناموس کا خیال نہ کرنا، انبیاء کو برا بھلا کہنا، نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ اختیار کرنا جو نہ کہ وہ رویہ ان نیک لوگوں کے مساوی تھا، ان کے جو ہے وہ لائق تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ ناپسند تھا۔ تو ایسی ساری چیزیں، اور خاص طور پہ جن خاص چیزوں سے اللہ نے روکا، ان سے نہ رکنا، یہ ساری کی ساری خرابیاں اللہ نے ان کی بیان فرمائی ہیں۔ اور ایک ایک خرابی یہاں پہ ہمارے سامنے، امت محمدیہ کے سامنے، قرآن پاک میں اس لیے بیان کی کہ ہم ان خرابیوں سے اپنے آپ کو کیا کر لیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کو پہچانیں، اور اپنی زندگی میں ان کو دہرائیں نہیں، اپنے آپ کو ان سے بچا لیں۔ تو وہ ہمارے سامنے الحمدللہ آ چکی ہیں، گزر چکی، ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو اب ہم دوبارہ یہ ایک تجدید عہد کرنا چاہتے ہیں کہ اب ان خرابیوں کو جو ہم نے پڑھا ہے اپنی زندگی میں دہرائیں گے، اپنے آپ کو ان سے بچائیں گے۔ بھی بچائیں گے نا انشاءاللہ؟ اگر بچائیں گے تو واللہ اللہ تعالیٰ جس طرح نیک لوگوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ ہماری بھی قدر فرمائیں گے۔
جو عزت اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں وہ عزتیں ہمیں بھی. رات آپ نے بیان میں سنا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے 7ویں پشت کی جو اولاد تھی ان کی حفاظت فرمائی ہے, ان کے مال کی حفاظت فرمائی ہے, ایک نیکی اور پارسائی کی وجہ سے. تو اگر نیکی ہم اختیار کریں گے, نہ صرف یہ کہ اللہ ہمارے اموال کی حفاظت فرمائیں گے بلکہ اللہ ہماری نسلوں کی بھی محافظت فرمائیں گے. بات سمجھ گئے؟ اچھا, یہاں پہ اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ عطا کی ہوئی تھی. انی فضلتکم علی العالمین, وہ نعمتیں کیا تھیں؟ اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک نعمت فضیلت والی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہان بھر کے خاندانوں میں سے, جہان بھر کے قبائل میں سے, جہان بھر کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرما رکھی تھی. یہ ایک وقت تھا, ایک دور تھا جب روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ معزز مشرف اللہ کی نظر میں محترم یہ کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے. کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے. قرآن حکیم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اندر نبوت کو بھی رکھ دیا تھا اور ہم نے ان کے اندر بادشاہت کو بھی رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں ایک ہوتی ہے ظاہری فضیلت, ایک ہوتی ہے باطنی فضیلت, ایک ہوتی ہے جسمانی فضیلت, ایک ہوتی ہے روحانی فضیلت. اللہ نے ظاہری فضیلت بھی ان کو عطا فرمائی تھی, یعنی مال و دولت اور ثروت کے اعتبار سے. بادشاہت بھی اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرما رکھی تھی. روحانی برتری بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما رکھی تھی. اب روحانی برتری کا جو عروج ہے, جو انتہا ہے, وہ نبوت ہے. نبوت سے بڑھ کر کوئی روحانی ترقی, کوئی روحانی عروج نہیں ہو سکتا, کوئی روحانی معراج نہیں ہو سکتی. اللہ نے نبوت بھی اس خاندان کے اندر رکھ چھوڑی تھی. بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں انبیاء بھی بنی اسرائیل میں آئے ہیں. اب دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا جو ہے وہ انسانوں کا خلیفہ بنایا نہیں بنایا. اب داؤد علیہ السلام یہ کس خاندان میں سے ہیں؟ بنی اسرائیل میں سے ہیں. پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام, ان کو بھی ایک لازوال جو ہے وہ بادشاہت عطا فرمائی, تو یہ کس خاندان میں سے ہیں؟ بنی اسرائیل میں سے ہیں. اسی طرح ذوالقرنین یہ وہ مسلمان بادشاہ ہے جس کی بادشاہت پوری کائنات پہ تھی, پوری دنیا پہ تھی. ٹھیک ہے نا جی, دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں تھا جو ان کے زیر تسلط اور ان کے زیر نگی نہ ہو. پوری دنیا کے اوپر ایک ہی حکمران اور اس کا نام ذوالقرنین ہے, اور یہ ذوالقرنین بھی بنی اسرائیل میں سے ہے. بات سمجھے؟ اچھا, اب انبیاء کی بات کر لی جائے تو معزز سامعین ایک روایت کے مطابق مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 4000 انبیاء صرف بنی اسرائیل میں پیدا فرمائے ہیں. بھئی ہمارے خاندان میں اگر کوئی ایک نیک آدمی گزر جائے تو ہماری نسلیں اسے یاد کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نورانی قاعدے کے بزرگ ہمارے اس جو ہے وہ گاؤں کے تھے. آج تک ہم فخریہ انداز سے لوگوں کو نہیں بتاتے کہ بھئی یہ دنیا جہان کے کسی بھی خطے اور کونے میں نورانی قاعدہ پڑھا جاتا ہے تو لکھنے والا یہ لشارن کا تھا. فخر سے بیان کرتے یا نہیں کرتے؟ آپ اندازہ لگائیے اس قوم اور اس خاندان کا جس میں 4000 نبی گزرے تھے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے, کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے اے بنی اسرائیل کے لوگوں, اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے اندر بادشاہت بھی رکھ دی تھی اور نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے تم نے رکھ دی تھی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے خاندان کو پوری روئے زمین پر بسنے والے خاندانوں پر فوقیت عطا فرمائی تھی, فضیلت عطا فرمائی تھی. اور اگر وہ فضیلت کا مقام تمہیں ملا تھا اللہ کے قرب کی وجہ سے ملا تھا, اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے ملا تھا. آج اگر اللہ سے دوری ہے تو وہ قرب کی دوری کی وجہ ہے. اگر وہی اللہ کی اطاعت دوبارہ تم اختیار کرتے ہو, اللہ کا قرب دوبارہ تم حاصل کر لیتے ہو, اللہ کی انعامات, اللہ کا فضل, یہ اللہ کے احسانات دوبارہ تمہاری طرح متوجہ ہو سکتے ہیں. بات سمجھے؟ اب اس میں ہمارے لیے بھی تو نصیحت ہے, ہمارے لیے بھی تو سبق ہے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں,
اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی عطاؤں سے نوازیں گے، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہماری طرف بھی متوجہ ہو سکتی ہیں۔ اور اگر وہی بنی اسرائیل کے یہی بدعہدی کے دور کے اعمال خدا نخواستہ اگر ہماری زندگیوں میں آ گئے تو پھر اللہ سے اسی طرح دور ہو جائیں گے جس طرح بنی اسرائیل کی قوم دور ہوئی ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ تو اس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے، دیکھیے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ عطا کر رکھی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہان بھر کے لوگوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ فرمایا واتقوا، اور ڈرتے رہو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ قیامت سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، خاص طور پہ بنی اسرائیل کو، اور عام طور پہ عمومیت یہاں پہ پائی جا رہی ہے۔ ہر ایک جو ہے قرآن کا قاری، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کا مطالعہ کرنے والا، اس کو اللہ یہاں پہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن سے ڈرتے رہو۔ اس دن ایسی جزا اور ایسا ایک محاسبے کا عمل جو ہے وہ اس میں سے ہر ایک انسان کو گزرنا پڑے گا کہ کوئی بھی نفس، کوئی بھی شخص، کوئی بھی ذات، کوئی بھی انسان وہ کسی دوسرے کے کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ معزز سامعین، میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، دیکھیں یہاں دنیا کے اندر جو قرب کے رشتے ہیں وہ سب سے زیادہ کون سے ہیں؟ والدین کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام رشتوں کو سورہ عبسہ کے اندر بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب سور پھینک دیا جائے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور ماں اور باپ سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بہنوں سے، بیٹوں بیٹیوں سے لوگ کیا ہوں گے؟ بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے دور جا رہے ہوں گے کہ کوئی ہم سے کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے، کوئی ہم سے کسی نیک عمل کا تقاضا نہ کر لے، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ معزز سامعین، جب دنیا کے معزز قرب ترین جو ہے قریب ترین رشتے، ان کی کیفیت اور ان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے تو باقی لوگ کہاں کام آنے والے ہیں، باقی کہاں فائدہ دینے والے ہیں؟ اس لیے معزز سامعین، اس دن کوئی جان کسی جان کے کام، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا۔ اچھا، انسان بھی کام نہیں آئیں گے؟ اب دنیا کے اندر جو کام نکلوائے جاتے ہیں وہ دو تین اس کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی خدمت میں کوئی نذرانہ بھیج دیں، کوئی معاوضہ وہاں بھیج دیں، کوئی تحفہ دے دیں، اور پھر وہ آدمی اس تحفے کو دیکھتے ہمارا کوئی کام کر دے۔ یہ تو کہ جائز صورت ہوتی ہے، مگر نہ اس کے ناجائز صورت جو ہے وہ رشوت کی بھی ہے کہ لوگ رشوت دے کے اپنا کام نکلواتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ تعلقات کام آتے ہیں، میرا کوئی کام ہے کسی کو، بھائی رضوان نے سفارش کر دی ہے جی، ہمارے جو ہے وہ جاننے پہچاننے والے ہیں، ہمارے دوست ہیں، فلاں ہیں، ان کا کام جو ہے وہ کر دیجئے۔ اب ان کی سفارش جو ہے وہ کام آ گئی، آپ نے کسی کی سفارش کر دی، آپ کی سفارش کسی نے قبول کر دیا اور اس کا کام کر دیا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے تعلقات بیس پر کام کروائے جاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ زور زبردستی کام کروایا جائے، دھوک اور دھون سے کام جو ہے وہ نکلوا لیا جائے، ڈرا دھمکا کے کام نکلوا لیا جائے۔ اللہ نے آیت کے اگلے حصے میں ان تینوں صورتوں کی نفی کر دی، سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی کوئی جو ہے وہ کسی سے کوئی نذرانہ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عدل، پہلے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عدل، کسی سے کوئی معاوضہ، ہدیہ، نذرانہ یہ قبول، اگر کوئی یہ کہے گا کہ مجھ سے کوئی جو ہے وہ لے لیا جائے اور میری بخشش کر دی جائے، میرا کام جو ہے وہ نکال دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دینے کے لیے کسی کے پاس کچھ ہوگا نہیں، اور دوسری یہ ہے کہ اگر کائنات کا مال و دولت بھی کسی کو دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کائنات کے مال و دولت کو ٹھکرا دیں گے، کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری صورت فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی کوئی سفارش کسی کے بارے میں کام نہیں آ سکتی،
کوئی سفارش کسی کی کام نہیں آ سکے. یہاں ایک اور بات ہے، پہلے پورا ترجمہ سن لیجیے پھر وہ عرض کر دیتا ہوں. تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کسی کی کوئی مددگار نہیں آئے گا. یعنی کوئی جو ہے وہ دھونس جما کر ڈرا دھمکا کر اللہ سے کسی کو چھڑوا لے تو ایسا بھی نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں جن 3 صورتوں سے تم اپنے کام نکلواتے ہو، اللہ کے سامنے یہ تینوں صورتیں کارآمد نہیں ہو سکتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو یہاں پہ فرمایا نا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اس کے بارے میں ایک مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بنی اسرائیل کا ایک مسئلہ شفاعت کے بارے میں ایک عقیدہ ہے، اس کی بھی تردید مقصود ہے. اور یہ عقیدہ بہت حد تک ان یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہم آج امت مسلمہ کے اندر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اب ذرا اس کو توجہ سے سنیے کہ یہ عقیدہ شفاعت ہے کیا اور ہم اس میں کس طرح ملوث ہیں. عقیدہ ان کا بنایا ہوا تھا، لیکن آج کا مسلمان بھی جو ہے وہ اس دھوکے کا شکار ہے، وہی عقیدہ بنا کے بیٹھا. دیکھیں معزز سامعین، یہود یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بھی یہودی وہ اللہ تعالیٰ اسے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ جہنم میں نہیں بھیجیں گے، اسے جہنم میں نہیں بھیجیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ جہنم کا فیصلہ فرما بھی دیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے. جس یہودی کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے سے پکڑ کر واپس جنت میں بھیج دیں گے. ایک دوسرا یہ کہ اگر بالفرض والمحال کوئی یہودی جہنم میں چلا بھی گیا تو وہ صرف اور صرف اتنے دن جہنم میں رہے گا جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. اب ان کے بڑوں نے جو بچڑے کی عبادت کتنے دن کی تھی؟ 40 دن کی تھی. اب وہ کہتے 40 دن سے زیادہ کوئی یہودی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے جی؟ ان کا یہ ایک عقیدہ ہے. اس عقیدے کی کوئی بنیاد، کوئی دلیل نہیں ہے، من گھڑت عقیدہ ان کا تھا. اسی طرح عیسائی بھی کہتے ہیں، آج کا عیسائی بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پہ چڑھ گئے ان کے مطابق. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ زندہ ہیں، حیات ہیں، قرب قیامت میں دنیا میں آئیں گے اور 40 سال تک یہاں دنیا میں رہیں گے اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کی تائید فرمائیں گے. دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، صلیب کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں گے، شادیاں بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور پھر دوبارہ جو ہے اسلام کو زندہ کرنے کے بعد ان کی طبعی وفات ہوگی اور پھر جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں جو جگہ خالی ہے وہاں پہ ان کی تدفین ہوگی. بات ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے اور یہ ساری چیزیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں. لیکن عیسائیت یہ کہتی ہے ان کے عقیدے کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام جو صلیب پہ چڑھ گئے ہیں، گویا کہ رہتی دنیا تک کے آنے والا جو عیسائی تھا اس کے سارے گناہوں کا وہ کفارہ دے گئے ہیں. اب ہمارے کسی گناہ کا ہمیں کوئی عذاب، اس کی کوئی نحوست، اس کا کوئی وبال ہم پہ نازل نہیں ہو سکتا. اب اس کی پوچھا جائے کہ کیا دلیل ہے، کیا بنیاد ہے، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. ایک من گھڑت عقیدہ اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پہ نفی کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کردار تمہارے گناہوں کے بخشوانے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اب اسی طرح کا ایک عقیدہ ہم میں بھی ہے، پایا جاتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ذرا حوصلے سے سننا، اس لیے کہ وہ کام جو ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں نا، ان کی اگر کوئی نفی کرے تو ہمیں بہت مسئلہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ ہم چونکہ ہماری عادات میں آ چکے ہوتے ہیں تو اس لیے حوصلے سے سننا. اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اب ہمارا مسلمان آج کو یہ کہتا ہے کہ زندگی جیسی بھی گزار لو، آخرت میں حضور آئیں گے، شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے. اب بتائیے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا جی. اور جو ہے وہ بدقسمتی سے کم نصیبی یہ ہے کہ ہمارے علماء بھی کچھ اس مسئلے کو اسی انداز سے بیان کرتے ہیں، یعنی جس طرح کھولنا چاہیے اس طرح کھولتے نہیں ہیں. اب جو وہ عوام وہ یہی نظریہ اور عقیدہ بنا کے بیٹھی ہے کہ گناہ کریں یا نیک عمل کریں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرآن کا حق ادا کریں یا نہ کریں،
لوگوں کے حقوق غصب کریں یا ادا کرتے رہیں، بس آخرت میں حضور سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ بات سمجھے نا جی؟ معزز سامعین، قرآن کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ایک جملہ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہاں آج کے ہمارے اس درس میں آ گیا، دوسرا جملہ وہ بھی مشہور آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ وہ غیر معروف آیتیں نہیں بلکہ مشہور۔ اب آیت الکرسی تو ہر ایک آدمی پڑھتا ہے، آیت الکرسی کے اندر ایک لفظ آتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھنے کی ہم نے زحمت نہیں کی۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اس دن اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت اور سفارش کر سکے؟ یعنی کسی میں یہ جرت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کے بارے میں کیا کر لے؟ سفارش اور شفاعت کر لے۔ بات سمجھے نا جی؟ یہاں بھی اللہ نے فرما دیا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی کوئی سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ معزز سامعین، وہاں پہ جو کام کی چیزیں ہیں وہ یہ کہ ہمارے نیک اعمال، ہمارے کیا ہیں؟ نیک اعمال کی وجہ سے وہاں پہ بخشش ہوگی۔ ہاں، نیک لوگوں کے بارے میں ضرور سفارش قبول کی جائے گی، یا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ حق تفویض فرمائیں گے، ان کو اللہ یہ مجدہ عطا فرمائیں گے کہ وہ ان میں سے جس کی چاہے بخشش کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی چنیدہ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے۔ بھئی مثال کے طور پہ دنیا کے اندر بھی ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ کہہ دیا جاتا ہے بھئی دیکھیں ان 5 میں سے آپ جس کی سفارش کریں گے ہم قبول کر لیں گے۔ ہر ایک کے لیے سفارش ہے نہیں ہے، ان خاص لوگوں کو جو ہے وہ یہ حق پہنچتا ہے۔ معزز سامعین، خاص لوگوں کو حق ہوگا اور خاص لوگوں کے لیے حق نصیب ہوگا، ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہوگا جو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدہ تو یہودیوں کا ہے، یہ عقیدہ تو عیسائیوں کا ہے جو آج کا مسلمان بنا کے بیٹھا ہے، لہٰذا اس عقیدے کو واضح کر لیجئے کہ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے وہاں پہ اللہ کا فضل نازل ہوگا، اور انہی نیک اعمال کی وجہ سے حضور کی سفارش نصیب ہوگی، حضور سے جام کوثر نصیب ہوگا۔ وگرنہ جو ہے وہ آپ نے کئی دفعہ علماء سے سنا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے بعض لوگوں کے امتی ہونے کا انکار کر دیں گے کہ ان کو لے جائے یہاں سے، فرشتوں سے کہا جائے گا یہ میرے امتی ہی نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں، جس اللہ کے پیغمبر پر ہم ساری امیدیں لے کر زندگی گزارتے ہیں، ہم ساری امیدیں لے کر یہاں دنیا سے جائیں گے، اگر وہی وہاں پہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر ایک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش اور شفاعت عطا فرمائے، اگر اس پیغمبر نے وہاں پہ امتی ہونے کا انکار کر دیا اس وقت کیا کیفیت اور کیا عالم ہوگا۔ بات سمجھے نا جی؟ اس لیے معزز سامعین، نیک اعمال اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کو سفارش کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کسی کا کوئی مددگار وہاں پہ نہیں ہوگا، کسی کو کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ آگے فرمایا یہاں پہ ایک دوسرا موضوع بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار نے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو کامیاب جو ہے وہ کر دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو کامیاب قرار دے دیا۔ معزز سامعین، اب پہلی بات یہاں پہ جو پہلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو نتیجے کا علم نہ ہو، امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو نتیجے کا علم نہ ہو۔ اللہ کی ذات تو علیم کل ہے، علیم بذات الصدور ہے، اللہ کو تو پتا تھا ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کیوں لیا جبکہ پتا تھا کہ یہ میرے جو ہے وہ خلیل ہیں، کامیاب ہوں گے۔ معزز سامعین، امتحان، اس کا جواب سن لیجئے، امتحان بسا اوقات اس لیے لیا جاتا ہے کہ جس طرح ممتحن کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ، میرا یہ طالب علم لائق ہے، فائق ہے، مجھے تو پتا ہے
امتحان سے وہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح مجھے پتا ہے اس کے جو ہے وہ لائق ہونے کا، لوگوں کے سامنے بھی یہ آ جائے کہ میرا یہ طالب علم کیا ہے، پوری کلاس میں سب سے زیادہ لائق ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحان لیا وہ اسی وجہ سے کہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ جس کو میں نے خلیل بنایا ہے وہ کتنا لائق ہے، کائنات کو پتہ چل جائے کہ جس کو میں نے اپنا دوست قرار دے دیا ہے وہ کتنا میرا فرما بردار ہے، کہ میں نے جس آزمائش میں بھی اس کو ڈالا ہے، میں نے جو ہے وہ جس امتحان میں بھی اس کو ڈالا، اس نے اس امتحان کو کامیاب کر دکھایا۔ پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ یہ ابتلا، یہ آزمائش کے معنی میں آتا ہے۔ قرآن حکیم میں کئی جگہ پہ یہ لفظ ملتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہاں بھی یہی لفظ آیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ٹھیک ہے نا جی، کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی جو ہے وہ زراعت تجارت میں خسارے کے ذریعے سے، کبھی اموال میں خسارے کے ذریعے سے، اور کبھی جو ہے وہ کبھی کسی کی موت جو ہے وہ اس کے آنے سے عائزہ قارب کو جو ہے وہ امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھائی اور برائی دونوں ذریعوں سے آزماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بلینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا، بِالسَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا، جب تکلیفوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں آزمایا تو ہم نے اس پہ صبر کیا، اور جب اللہ نے راحتوں کے ذریعے سے ہم نے آزمایا تو ہم صبر نہ کر سکے۔ یعنی راحتوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے اور تکلیفوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے، اور غموں سے آزمایا جاتا ہے تو خوشیوں سے بھی آزمایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فقر کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے تو مال و دولت کی فراوانی دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں۔ ہر دو حالت میں انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں کہ بلینا بالسرّا، جب ہمیں اللہ نے تکلیفوں کے ذریعے سے آزمایا، فصبرنا، ہم نے اس پہ صبر کیا، لیکن جب اللہ نے راحتوں کے ذریعے سے آزمایا تو ہم صبر نہ کر سکے، ہم دنیا کے دھندوں کے اندر پڑ گئے۔ تو بہرحال ہماری یہی کیفیت ہے۔ اصل میں حضرت عمر کی کیفیت نہیں تھی، حضرت عمر نے گویا کہ لوگوں کی یہ مثال دی ہے۔ حضرت عمر کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے آزمایا۔ اب یہ جو آزمائش ہے یہ چار طرح کی آزمائش تھی، جو بڑے بڑے امتحان ابراہیم علیہ السلام پہ آئے وہ کتنے تھے؟ چار بڑے امتحان۔ بالکل جو ہے یہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا امتحان جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدائش کے بعد جب شعور کی عمر کو پہنچے تو ایک ایسے معاشرے اور ایک ایسے ماحول میں اپنے آپ کو پایا جو انتہائی شرک کا گڑھ تھا، مشرکانہ ماحول میں اپنے آپ کو پایا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے شروع ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا فرما رکھی تھی۔ یعنی ہدایت کا مادہ، ہدایت کی صلاحیت اللہ نے ابتدا ہی سے سینہ ابراہیم میں رکھ دی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب شعور کی آنکھ کھولی، دیکھا کہ لوگ بتوں کے سامنے گرے پڑے ہیں، کبھی جو ہے بادشاہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام اس ماحول کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو گئے۔ اب کسی کی جو ہے وہ ناراضگی اور اس طرح کی کسی چیز کا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ احساس نہیں رکھا، بلکہ ہر ایک سے ٹکر لی ہے۔ اب اس پہ ان کے اوپر آزمائشیں آئیں۔ اب قوم نے ان کو کیا کیا، جو ہے وہ آگ جلا کے اس کے اندر ان کو پھینک دیا، ٹھیک ہے، یہ دوسری آزمائش تھی۔ اور تیسری آزمائش کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ عراق سے جو ہے وہ فلسطین چلے گئے۔ اب جب حضرت یہ کہ ایک عجیب جو ہے وہ طویل قصہ ہے، یہ آزمائشیں جو ہے یہ سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو مختصر طور پہ یہ بھی خاکہ پیش کرتا ہوں۔ دوسری آزمائش اللہ نے ہجرت کی ڈال دی کہ اب اپنے جو ہے یہاں سے ہجرت کریں اور فلسطین چلے گئے، عراق سے فلسطین چلے گئے۔ اب جب وہاں پہ گئے، چھوٹا سا بچہ ہے، ایک بیوی ہے، اللہ نے کہا اب یہاں سے ان کو واپس مکہ المکرمہ میں چھوڑ دیں۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو لیا، چند کھجوریں ہیں، مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہے، بے آب و گیا زمین،
کوئی یہاں پہ سبزہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی آبادی نہیں. مکہ آج کا مکہ نہیں تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں. ایک جو ہے وہ انسان یہاں پہ آباد نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل تنہائیوں، خلوتوں، وحشتوں میں پہاڑ ہی پہاڑ تھے، سیاہ کے سیاہ. اللہ کے حکم سے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے. یہ تیسری آزمائش تھی. اب جب اسماعیل علیہ السلام 12 سال کے ہوئے، ٹھیک ہے، جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، اب چوتھی آزمائش یہ اللہ نے فرمایا کہ اب اس کو ذبح کر دو. ٹھیک ہے، یہ 4 آزمائشیں، 4 امتحان اللہ نے لیے ہیں. پہلے امتحان ماحول کا تھا، معاشرے کے ساتھ ٹکر لی ہے. دوسرا امتحان چیخا کے اندر گئے. تیسرا امتحان ہجرت کا. چوتھا امتحان ہے اپنے بیٹے کو قربان اور ذبح کرنے کا. اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، چاروں امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام کیا ہوئے؟ کامیاب ٹھہرے. اب تھوڑا سا منظر آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ ذکر آیا ہے، ان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہی ہماری آج کی آخری بات ہوگی. معزز سامعین، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر بابل میں ہوئی ہے. کہاں پہ؟ آج کا جو عراق ہے اس کا ایک شہر تھا بابل. بابل آج صرف کھنڈرات کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آج کا بغداد ہے، یہاں سے 60 سے 70 میل کے فاصلے پہ ایک شہر آباد تھا، بہت عظیم و شان شہر اس دور کا. کسی دور میں تہذیب و تمدن کا یہ گہوارہ تھا، اور کلدانیوں کا دارالحکومت بھی یہی تھا. بہت بڑا جو ہے یہ شہر تھا، بڑا منظم قسم کا. اس کا مقام تھا ایک مقام اور وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہیں پہ نمرود تھا، اور یہیں پہ جو ہے وہ آل نمرود بھی تھی. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ آنکھ کھولی، اور پھر اللہ کے حکم سے یہاں عراق سے ہجرت کر کے ان کی ایک بیوی تھی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ، وہ اور ایک ان کا بھتیجا تھا جو ان کے زیر تربیت تھا، حضرت لوط علیہ السلام. جو نبی ہے نا لوط، مشہور نبی، یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور ان کی پرورش تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی. اب اللہ نے فرمایا کہ آپ عراق سے جو ہے وہ فلسطین چلے گئے. اب معزز سامعین، حضرت لوط کو ساتھ لیا، سارہ کو ساتھ لیا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہاں سے چلے گئے. اب راستے میں شہر آتا ہے اردن. آج کا یہ ایک پورا ملک ہے، ریاست ہے. اردن کے مقام پر بحیرہ مردار کے کنارے پہ ایک قوم آباد تھی جو کہ بہت ہی جو ہے وہ مہذب تھی. اسی مقام پہ جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی. اب جب ان کو نبوت ملی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی وہیں پہ تشکیل کر دی. اب بھتیجے وہیں ٹھہر گئے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے آگے فلسطین چلے گئے. اب جب فلسطین چلے گئے، فلسطین سے آگے مصر تک پہنچے. مصر میں ایک اور آزمائش ہوئی، وہ یہ کہ حضرت سارہ کو وہاں مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال ایک طویل قصہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ نے حفاظت فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کے معجزات سے وہ بہت متاثر ہوا، اور ایک جو ہے وہ عورت حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کر دی. اس کا نام تھا ہاجرہ. حضرت سارہ نے وہی عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی. ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا. اس سے بیٹے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام. جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے دوبارہ حکم دیا کہ اب ان دونوں ماں بیٹا کو مکہ میں چھوڑا ہے. کہاں پہ چھوڑا ہے؟ مکہ میں چھوڑا ہے. اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. مکہ اس دور میں بالکل بے آباد تھا، یہاں پہ ایک بندہ بھی نہیں رہتا تھا، پہاڑ ہی پہاڑ تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو صرف اتنی سی کھجوریں، چند کھجوریں تھیں، ایک مشکیزہ پانی کا تھا، وہ دے کر چلے گئے. ٹھیک ہے نا جی. اب اللہ سے یہ سوال نہیں کیا کہ یا اللہ یہاں پہ تو کوئی شہر نہیں، یہاں پہ کوئی آبادی نہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس اتنا توشہ نہیں، یا یہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے. ٹھیک ہے جی. پتہ تھا جو مالک یہاں پہ بھیج رہا ہے تو انتظام بھی خود کر دے گا. ٹھیک ہے جی. آج ہم دنیا کے مادیت کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں میری مہینے کی اتنی تنخواہ ہے،
ٹھیک ہے، میں نے جو ہے وہ یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا سارا عقیدہ، ہمارا سارا انحصار ہم نے اپنی تنخواہ پہ بنا لیا. اب اللہ بھی جو ہے وہ اور اسباب پیدا نہیں فرماتے. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر تنخواہ پہ تو پھر اسی پہ رہے. ٹھیک ہے جی، بھائی ہمیں وسائل پر انحصار نہیں رکھنا چاہیے. ہماری نظر وسائل پر جو ہے وہ وسائل کے پیدا کرنے والا جسے مسبب الاسباب کہا جاتا ہے اس ذات پہ ہونی چاہیے. ہماری نظر کس ذات پہ ہونی چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے. تو بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب یہاں پہ چھوڑا توشہ ختم ہوا اور پھر طویل قصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ یہاں پہ زمزم کا چشمہ جاری کر دیا اور ایک قبیلہ پتہ نہیں کہاں سے چلتا چلاتا بنو جرہم جس کا نام ہے اللہ نے وہ یہاں پہ بھیج دیا. انہوں نے آ کے مکہ شہر کی آباد کاری کی، مکہ آباد ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، ان کی شادی بھی اسی قبیلے بنی جرہم کے اندر ہو گئی. تو بہرحال معزز سامعین یہ ایک مختصر سا قصہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی اور اسماعیل علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اب اگلی جو آیات ہیں چونکہ ان میں ذرا تفصیل تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ اتنی تفصیل تو آپ کے علم میں آنی چاہیے، اس لیے میں نے آج کے سبق کو مختصر کیا آیات کے اعتبار سے. میں نے سوچا کہ یہ تفصیل آپ کے سامنے آ جائے. اب جو اگلی بات ہے نا یہ اگلی آیات وہ بھی بہت اعلیٰ آیات ہیں. ان آیات میں بیت اللہ کی تعمیر کا تفصیلی قصہ ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تعمیر کعبہ پہلے دور سے ہے کہ جب پہلی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور آج تک جتنی تعمیرات ہوئی ہیں پوری تاریخ بیت اللہ کی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو بہر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا شوق عطا فرمائے، اللہ قرآن سے محبت نصیب فرمائے اور جو یہاں پڑھتے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے.